خلافت کی حقیقت کیا ہے اور عصر حاضر میں اس کا نظام کیا ہوگا، اس موضوع کی اہمیت از خود ظاہر ہے۔ ہر مسلمان کو لفظ خلافت عزیز ہے۔ خلافت راشدہ کی تابناک یادیں ہمارے ذہنوں میں بلکہ ہمارے تحت الشعور کے اندر بھی متصل ہے، اور آج کل بہت سے حلقوں کی طرف سے خلافت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ پچھلی صدی میں جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے سازشیں ہو رہی تھیں تو ایک عظیم تحریک بر عظیم پاک و ہند میں چلی تھی۔ آپ کو بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، وہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ پورا ہندوستان بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی برادران نے واقعہ یہ ہے کہ جو ایک تحریک اٹھائی تھی، ہندوستان میں اس پائے کی پھر تحریک نہیں اٹھی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گاندھی جیسی شخصیت کو اس میں شریک ہونا پڑا۔ کہاں گاندھی، کہاں خلافت، ان میں کیا نسبت؟ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس مرحلے پر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو مسلمان کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ تحریک ناکام ہوئی جب خود مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وہ جو پھر علامہ اقبال نے مرثیہ کہا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے ایک پیغام اور بھی دے دیا تھا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ گویا کہ علامہ اقبال اس وقت دیکھ رہے تھے کہ اس خلافت کی نشأت ثانیہ ہو کر رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا دور زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں گفتگو جو ہے وہ بعد میں ہوگی، اختتام پر اپنی اس گفتگو کے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ براہ راست حقیقت خلافت کیا ہے اور خلافت کے نظام کس کس شکل میں دنیا میں رائج رہے ہیں، اور اب عصر حاضر میں اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا تو اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، وہ آج گفتگو ہوگی۔ اس کا معاشی اور سماجی نظام کیا ہوگا، اس پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو میں اب اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ خلافت کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوتی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی جو ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اسی طریقے سے فرعون جب غرق ہو رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آلان، اب ایمان لاتے ہو؟ اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ الیوم ننجیک ببدنک، اب آج ہم تمہارے اس بدن کو تو نجات دے دیں گے تمہاری موت کے بعد، لنجعلک لمن خلفک آیہ، تاکہ تجھے ہم جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانی بنا۔ تو خلف کہتے ہیں پیچھے، بعد میں آنے والا۔ اسی اعتبار سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، سعادت میں بیٹا ہو تو خلف الرشید، اور اگر اس کے برعکس ہو تو ناخلف۔ یہ الفاظ ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہے۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ خلیفہ کی جمع ہے خلائف، اور خلیف کی جمع ہے خلفاء۔ یہ دو لفظ جو ہے علیحدہ بنتے ہیں، خلیفہ خلائف، خلیف خلفاء۔ چنانچہ سورہ مریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ناموں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے۔ سب سے پہلے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل
اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر لفظ آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ان کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، ناخلف خلف، جنہوں نے نماز کا نظام ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی. تو اے وہ لوگ جو ہیں، چاہے اخلاف تو انہی کے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، یقیناً ملاقات کر کے رہیں گے اس جہنم کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کیا. فرمایا ہے کہ ہر نبی جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان کے کچھ نہ کچھ ساتھی، صحابی یا حواری ہوتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا. تو یہ ناخلف کی دو مثالیں میں نے آپ کو، ایک قرآن حکیم سے اور دوسرے حدیث نبوی سے دی ہیں. اب ان الفاظ کا جو استعمال ہوا قرآن میں، اور اس میں یہ کہ پیچھے آنا اور ساتھ ہی حکومت اور اقتدار کا ملنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی. چنانچہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، سورہ اعراف میں فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو جب کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلفاء بنا دیا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت نوح کی قوم کے بعد قوم عاد جو تھی وہ اس نے بہت ترقی پائی، بہت عروج پایا اور ان کے بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی. تو نوح کے بعد بھی آئے اور پھر انہیں زمین میں خلافت ملی، حکومت ملی. اسی طرح اسی میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سمود سے، کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں خلفاء بنا دیا ہے قوم عاد کے بعد. جب قوم عاد ہلاک کر دی گئی تو اس کے بعد جو لوگ بچے حضرت ہود علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور مقام پر منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں ان کی قوم بڑھی، ان کی امت بڑھی، ان کا دبدبہ ہوا، ان کی تہذیب آگے بڑھی، ان کو بہت قوت حاصل ہوئی. وہ قوم سمود کہلاتی ہے جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے علیہ السلام. اسی طرح خلائف کا لفظ بھی آیا. میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ کی جمع خلائف اور خلیف کی جمع خلفاء. تو دو مثالیں میں نے دی خلفاء کی اور دو دے رہا ہوں خلائف کی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. یہ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت ہے کہ اس کے بعد ان قوموں کو ہلاک کر کے ہم نے تمہیں ان کے خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، پچھلی قوموں کا طرز عمل کیا رہا تھا اور تمہارا اب کیا رہتا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں فَكَذَّبُوهُ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. تو حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دی ایک کشتی کے اندر، اور ہم نے انہیں خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا. ان کی پھر اولاد جو ہے ان کو دنیا میں سلطنتیں ملی، قوت حاصل ہوئی. یہ تو لغوی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی. اس کے معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں الخلافہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. مفردات القرآن پر عظیم ترین تالیف ہے ان کی. فرماتے ہیں الخلافت النیابت عن الغیر. خلافت نام ہے کسی دوسرے کی نیابت کرنے کا، اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا.
الخلافت النیابت عن الغیر. اب اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اما لغیبہ بغیبت المنوب عنہ، یا تو جس کا وہ نائب بن رہا ہے وہ غائب ہو گیا ہے، وہ غیب میں ہے. وَإِمَّا لِمَوْتِهِ، یا جس کا وہ نائب اور خلیفہ بن رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان. وَإِمَّا لِعِجْزِهِ، اور یا اس کے عاجز ہو جانے کے باعث کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے. وَإِمَّا لِتَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ، اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے اس کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اسے خلافت دی جاتی ہے. تو اب یہ خلافت نیابت ہے. نیابت یا تو کوئی فوت ہو گیا اس کا نائب اس کا جانشین خلیفہ ہے، یا کسی وجہ سے غائب ہو گیا ہے تو وہ جو بھی ہے اس کی جگہ پر اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، وہ اس کا خلیفہ ہے. اسی طریقے سے کوئی عاجز ہو گیا ہے، نہیں کر سکتا کام، تو اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کر دے وہ خلیفہ ہوگا. اور کبھی کبھی کسی کے اکرام و اعزاز کے لیے بھی اسے خلافت دے دی جاتی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں خلافت دینا، موجودگی میں خلافت دینا، یہ ہمارے ہاں تصوف کا ایک اہم معاملہ ہے کہ کوئی بزرگ ہیں، مرشد ہیں، روحانی معالج ہیں، اور پھر اپنی زندگی ہی میں کچھ لوگوں کو تربیت دے کر جب اس قابل کر دیتے ہیں کہ اب وہ خود بھی دوسروں کا علاج کر سکے روحانی اعتبار سے، تو انہیں خلافت عطا کر دی جاتی. حالانکہ مرشد بھی زندہ ہے لیکن ان کی زندگی ہی میں خلافت دی جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ بابا فرید الدین شکر گنج کی زندگی ہی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، اور قطب جمال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی. اسی طریقے سے کلیر شریف کے صابر صاحب کو خلافت ملی، ان کی زندگی میں ملی. تو خلافت جو ہے در حقیقت کسی کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، موجودگی میں بھی ہوتی ہے. چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا جو غرق ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا باپ جو تھا اس نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو بادشاہت عطا کر دی تھی، تو وہ اس کی زندگی ہی میں خلیفہ تھا. اب یہاں غور طلب بات ہے، اللہ الحی القیوم ہے، لا یموت ابدا ابدا، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے جس سے کبھی موت وارد نہیں ہو رہی. نمبر 2، وہ ہر آن اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لہذا اس کی خلافت کا کیا معنی، اس لیے اس کا سبب کیا ہے. اگرچہ وہ ہم سے ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہے لیکن اس کے اور ہمارے درمیان غیب کا پردہ حائل ہے. یہ جو غیبت ہے وہ وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، هو معکم اینما کنتم، الحی القیوم ہے. لیکن جو غیب کا ایک پردہ اس نے اپنے اور مخلوقات کے مابین حائل کر لیا ہے، اس کی بنا پر اس نے خلافت عطا فرمائی، اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے، اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ جو سب لوگوں کو مستحضر ہوں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس پر پھر کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، کچھ رد و قدع بھی ہوئی ہے، کچھ اشکال کا اظہار کیا ہے فرشتوں نے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں. لہذا اب ہمارے سامنے آیا کہ خلافت الہی یا نیابت الہی اس کے مساوی ہے کہ حکومت الہی خلافت انسانی کے ذریعے سے دنیا میں نافذ ہو. یہ ہے خلافت کا لغوی مفہوم. اب آئیے، خلافت کی ایک روح ہے، ایک اس کی فارم ہے، شکل ہے. روح خلافت ایک ہی چلی آ رہی ہے اور ایک ہی رہے گی ابد الآباد تک، لیکن وہ ذرا خفی شے ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خلافت کی شکلیں لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، اس کی مختلف صورتوں سے ہم واقف ہیں.
لیکن اس میں بھی جو مختلف ادوار میں مختلف طرز کی خلافت رہی ہے، اس کا صحیح ادراک بہت ضروری ہے۔ خلافت کی روح کیا ہے؟ اللہ حاکم، جو حکم اس کا آئے گا من و عن، اس کو نافذ کرنا ہے۔ جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ انسان اپنی اجتہادی صلاحیت کو بروئے کار لائے، سوچے، غور کرے اللہ کی منشا سے زیادہ قریب تر بات کیا ہوگی، اللہ نے جو بھی مجھے احکام دیے ہیں ان کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی بات کیا ہوگی، وہ اپنے اجتہاد کو استعمال کرے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ہے روح، اللہ کی حاکمیت بذریعہ انسان۔ حاکم وہ ہے جو حکم اس کا آیا بلا چون و چرا، بلا کسی کمی اور بیشی کے جو کا تو نافذ کرنا ہوگا۔ ہاں جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ دلیل ہے اس کی کہ اس میں اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔ سوچو، غور کرو، تمہیں عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور غور کرو کہ دین کے مجموعی نظام، اللہ کے احکام کے ساتھ مجموعی طور پر متناسب بات کون سی ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد کے اوپر عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے تمہارے لیے مباح کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں جما لیجئے، امر اللہ اور امرہم۔ اس کی بہترین تعبیر کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث نبوی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے، جو شخص نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، وہ آزاد ہے، مادر پدر آزاد، جو چاہے کرے۔ جس نے اللہ کو مانا وہ پابند ہو گیا اللہ کے احکام کا، جس نے رسول کو مانا وہ پابند ہو گیا رسول کے فرامین کا، جس نے قرآن کو مانا وہ پابند ہو گیا قرآن کی شریعت کا۔ پابندی یہ در حقیقت جیسے گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا کھلا ہے، دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، ادھر جائے ادھر جائے، مرضی ہے اس کی۔ فی کل واد یہیمون، ہر وادی کے اندر سرگردان، لیکن ایک گھوڑا بندھا ہوا۔ اب ذرا اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اس تمثیل کو جو حضور نے دی ہے، تشبیہ کہہ لیں اسے۔ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک بڑا کھلا وسیع میدان موجود ہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں شل نہ ہو جائیں، کھڑا کھڑا سست نہ پڑ جائے، دوڑے بھاگے جائے۔ آپ 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے کھوٹے کے ساتھ۔ اب 200 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 گز پہ جائے، عین 200 گز پہ پہنچ جائے، کھوٹے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہے، اس کی آزادی۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست یا خلافت کا جو اصل نظام ہے کہ ایک دائرہ ہے، یہ ہے اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جن کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہے؟ حدود اللہ۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حدود ہیں، اس سے آگے مت بڑھنا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، آگے بڑھنا تو دور کی بات رہی، قریب بھی مت جانا۔ اس لیے کہ اگر زیادہ قریب چلے گئے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں بھول کر یا کسی تیزی کے اندر کہیں کراس نہ کر جاؤ، تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ یہ حدود اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، ان کے اندر جو ہے مباحات کا دائرہ ہے، ہر چیز جائز ہے۔ یہ امرہم ہے، یہ امر اللہ ہے، یہ دائرہ جو ہے امر اللہ ہے، اور یہ امرہم ہے جس کے بارے میں سورہ شورى میں فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ جو چیزیں مباح ہیں اس دائرے کے اندر اندر ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لہذا وہ مباح کے درجے میں ہیں، ان میں سے آپ جس چیز کو چننا چاہیں، پسند کرنا چاہیں، باہمی مشورے سے طے کر لیں۔ اب اس کی جو ایک بڑی ہی عمدہ سادہ مثال ہے، آج سے 60 برس پہلے ہم
انگریزوں کے غلام تھے. ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں ہوتے تھے. دلی میں ایک وائسرائے ہوتا تھا. اب یہاں فاصلے کی وجہ سے وائسرائے ہے، ورنہ وائسرائے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دور بیٹھے ہیں، 7 سمندر پار کا معاملہ ہے. لہذا حاکم، ساورنٹی جن کے پاس ہے وہ تو بادشاہ ہے یا ملکہ ہے. ملکہ وکٹوریہ تھی، یا پھر اس کے بعد جارج پنجم آئے، ششم آئے، ہفتم آئے، اشتم آئے، وغیرہ وغیرہ، ایڈورڈ آئے، یہ آئے وہ آئے، یا اب ملکہ الزبتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو اصل ساورنٹی ان کی ہے. اور جو دہلی میں وائسرائے ہوتا تھا اس کا کام کیا تھا؟ دیکھیے وہی بات جو میں پہلے ایسنس بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایسنس کیا ہے خلافت کا. جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا اس کو تو وائسرائے نے نافذ کرنا ہے. اس میں وائسرائے کوئی تغیر اور تبدل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ایز سچ. لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں اس وائسرائے کا کام ہے، اس کا فرض ہے، کیونکہ وہ آن دی اسپاٹ موجود ہے، یہاں کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے. وہ اپنی بہترین کوشش کرے کہ جو سلطنت ہے برطانیہ کی اس کے مفادات سے لنگا کھانے والی چیز کون سی ہے، اس کے ساتھ مناسب بات کون سی ہوگی. جو بحثیت مجموعی ہم نظام چلا رہے ہیں اس کے لیے مصلحت کس چیز میں ہے، وہ اس کا فیصلہ کر لے، اس کا احترام کرے، اس کا فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے. یہ ہے وائسرنسی. اللہ حاکم اور انسان وائسرنٹ. یہ وائسرنسی کی شکلیں کیا رہی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اسینشلی بات آپ نے سمجھ لی کہ روح کیا ہے. حاکم اللہ، حاکم مطلق، شارع حقیقی اللہ. اگرچہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے اس کا نمائندہ اللہ کا رسول. جو بھی رسول وقت کا رسول ہے، موسیٰ تھے جب موسیٰ کا وقت تھا، عیسیٰ تھے جب عیسیٰ کا وقت تھا، اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نمائندے ہیں، حاکم نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے. الہ اللہ ہے، حاکم وہ ہے. ان الحکم الا للہ. حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آج کی. لیکن یہ کہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں کے احکام جو ہے کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کریں گے وہ دائرہ ہے. اس دائرے سے آگے آپ کو نہیں جانا. دائرے کے اندر امرہم ہے، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے. آپ باہمی مشورے سے، میوچول کنسلٹیشن سے، امرہم شورا بینہم، اجتہاد کیجئے اپنی امکانی حد تک، اور پھر جو بھی جس بات پر اجماع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کریں. اب دیکھیے فارم کیا کہہ رہی ہے تاریخ میں. سب سے پہلی فارم کیا تھی؟ جب تک نبوت جاری تھی ہر نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی ہاٹ لائن اسٹیبلش تھی اللہ کے ساتھ، حاکم کے ساتھ. وہی وہاں سے آ رہی ہے، یہ ریسیو کر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کو نافذ کر رہا ہے. اور جہاں کوئی اس کی وحی نہیں آئی ہے وہ اپنی ججمنٹ، اپنی سوچ، اپنے اجتہاد سے کام لے رہا ہے. تو تمام انبیاء خلیفہ تھے اللہ کے. اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. جس کی مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، حکومت عطا کی ہے، اپنی نیابت عطا کی ہے، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو اور کبھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے. یہ خلافت حضرت داؤد کی صرف ایک مثال کے طور پر ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ معاملہ پورے 1400 برس جاری رہا ہے بنی اسرائیل. بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا
کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی امور، ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی ایک نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا، اس کا خلیفہ ہو گیا۔ داؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے۔ یہ نظام، اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھیے کہ شکل بادشاہت کی تھی، لیکن تھے خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کرے گا، اور اس کے لیے وحی آ رہی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتہاد کرے گا۔ ہاں، اس اجتہاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن بروقت وہی ہی آ کر متنبع کر دیتی تھی۔ حضرت داؤد سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا، ہوا نہیں تھا ابھی۔ تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے دیوار پھاند کر اندر آ گئے، وہ ڈرے بھی، تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس مقدمے کی جو کیفیت سامنے آئی تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے اصل میں آزمائش کی شکل پیدا کی ہے کہ مجھے متنبع کیا ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، لہذا اصلاح ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے حضرت داؤد خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ اب اس کا تقابل کیجئے، داؤد اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے، فرعون اور نمرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے۔ کہنے کو یہ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیع، اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا، ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیسٹ ججمنٹ کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود خود بادشاہی اور حاکمیت کے مدعی، اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدائی کے مدعی۔ انا ربکم الاعلی، ڈٹ کر اس نے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں ڈوگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ بادشاہت کے، حاکمیت کے، ساورنٹی کے مدعی تھے، لہذا کافر تھے، مشرک تھے، خدائی کے دعوے دار تھے۔ یہی معاملہ نمرود کا تھا۔ اس کا جو محاجہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیل میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کی فوراً گردن اڑا دی، دوسرے کو بخش دیا، جاؤ میں نے کر دیا، دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا، جسے چاہا میں نے مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان ربی یاتی الشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا، فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو اب وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل۔ کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا، تمہارے اندر بادشاہ بھی اللہ ہم نے پیدا کیے، اٹھائے، لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں، اختیارات مطلق، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو جو وحی سے آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہ تھی پہلی خلافت۔ اور اس اعتبار سے غور کیجئے، ذرا عجیب سی بات آپ کو لگے گی، اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ 1400 برس تک تو بنی اسرائیل میں رہی ہے، حدیث سنا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا، خلیفہ کہہ دیا۔ نہیں، ہم کہتے نہیں خلیفہ، لکھتے تو خلیفہ۔ جو اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، کون خلیفہ تھا؟ کون حاکم تھا؟ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں۔ جہاں حکم نہیں ہے
کبھی تو خود اجتہاد کرتے، کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔